الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سورہ ممتحنہ 28واں سپارہ۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں یعنی کافروں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو۔ کفار کی دوستی جس کا حاصل کفار کی رضامندی ہے، ایسی چیزوں سے بچو۔ حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ تمہارے رسول کو بھی اور تمہیں بھی مکے سے صرف اسی لیے نکال چکے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو۔ تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے کہ وہ کافروں سے دوستی کرے، خفیہ دوستی کرے، تو یقیناً راستے سے بھٹک گیا۔ اور یاد رکھو، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ گے تو وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تم تو خیر سگالی کے جذبے کے تحت آگے قدم بڑھاؤ گے، لیکن اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا جائیں، تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ہاتھ دست درازی کریں گے، زبانوں سے زبان درازی کریں گے اور تمہارے ساتھ برائی کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی پوری خواہش یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے، سبب نزول، وہ ایسا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک فتح عظیم عطا فرمائی۔ کافر مغلوب ہونا شروع ہوئے، پھر اور غزوات ہوتے رہے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کا موقع آیا اور کافر جو پہلے مانتے نہیں تھے اب صلح پر آمادہ ہو گئے۔ پھر قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو توڑا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ قریش مکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی تو نبی علیہ السلام نے خفیہ طور پر تیاری شروع کی کہ اب ہم مکہ والوں کے اوپر چڑھائی کریں گے، اور اللہ سے مانگا بھی، یا اللہ اس تیاری کی اطلاع اہل مکہ کو نہ ہو، یہ راز راز میں ہی رہے۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح کی تیاریوں میں تھے۔ اور ایک صحابی تھے حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے درجے کے صحابی تھے، اصحاب بدر میں ان کا نام ہے اور سابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں۔ بیسیکلی یہ یمن کے رہنے والے تھے، مکہ آ گئے تھے۔ مکہ میں ان کے اور مزید رشتہ دار نہ تھے، ہاں بیوی بچے تھے۔ جو باقی مہاجرین تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے اور ننیال، دھدیال، سسرال، قبیلے اور نہ کوئی برادری، کوئی نہ کچھ لوگ ہوتے تھے۔ یہ ایسے تھے کہ مکہ آ گئے تھے تو ان کی فیملی وہاں تھی لیکن برادری وہاں نہ تھی۔ اب یہ بیچارے ہجرت کر کے مدینہ تو آ چکے تھے، اب چاہت ان کی یہ تھی کہ ان کی فیملی جو مکہ مکرمہ میں ہے ان کی کوئی سپورٹ، کوئی دیکھ بھال ہو جائے۔ وہ مہاجرین جو خود تو مدینہ آ چکے تھے، مکہ مکرمہ جو مدینہ طیبہ آ چکے تھے لیکن ان کے بیوی بچے مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے، تو وہاں کے لوگ، مکہ کے مشرک، ان کو بہت تنگ کرتے تھے، بہت ستاتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کے رشتہ دار ہوتے تھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تحفظ، کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت سپورٹ ان کو کبھی مل جاتی تھی۔ یہ حاطب ابن بلتع رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے کہ ان کے گھر والے تو وہاں موجود تھے لیکن اور برادری کوئی نہ تھی، تو ان کے گھر والے بہت تکلیف میں تھے اور یہ یہاں پریشان تھے کہ بھئی ان کو یہاں کیسے لایا جائے۔ تو اس قسم کے حالات تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہاں
جس طرح باقی مہاجرین مسلمانوں کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہیں، میرے بھی کوئی ہوتے، کوئی خیال کرنے والا ہوتا تو اچھا تھا۔ اس طرح کے دن رات گزر رہے تھے، حالات چل رہے تھے۔ اتنے میں مکہ مکرمہ سے ایک عورت، سارہ اس کا نام تھا، وہ مغنیہ تھی، گانا گانے والی عورت تھی۔ یہ مکے سے مدینے آئی، نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ آپ نے پوچھا کیا مسلمان ہو کے آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ پوچھا ہجرت کر کے آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ پوچھا پھر کس لیے آئی ہو؟ کہنے لگی تو میں بہت تنگی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، حالات نہیں ہیں، اور میں مدد حاصل کرنے آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں، بہت محتاج اور تکلیف میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تو گانے والی تھی، تمہارے پاس مکے کے نوجوان آیا کرتے تھے اور تمہارے اوپر تو پیسوں کی بارش ہوا کرتی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا غزوہ بدر کے بعد جب سے کفار کے بڑے بڑے رؤساء قتل کر دیے گئے اور آپ لوگ مدینہ آ گئے، اس کے بعد ان کی وہ محفلیں اور وہ رنگ سب ختم ہو گئے، تو اب میں تو بہت پریشان ہوں اور اب میں بے حال ہو کے آپ کے پاس داد رسی کے لیے آئی ہوں، میری کچھ مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیغام دیا کہ بھئی اس کی مدد کرو۔ تو کچھ لوگوں نے نقد دیے، کچھ نے پوشاک وغیرہ دی، بہرحال اس کی مدد کر کے اس کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ ابھی جس طرح سے مدد کے لیے آئی تھی، مدد حاصل کر کے واپس مکہ چل پڑی۔ یہ مکہ جا رہی تھی، حاطب ابن بلتع رضی اللہ عنہ، حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں خیال آیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جا رہی ہے، موقع اچھا ہے، اگر میں اہل مکہ کو مسلمانوں کی تیاریوں کے بارے میں اطلاع کر دوں کہ تم لوگوں نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب اس کا بدلہ لینے کے لیے، تمہیں سبق سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں فرما رہے ہیں، اور اب تمہیں آگاہی میں دینا چاہتا ہوں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب میں کافروں کے اوپر، غور کیجیے گا، جب میں کافروں کے اوپر کوئی احسان کر دوں گا تو میرے احسان کی وجہ سے شاید میرے گھر والوں کا کچھ خیال رکھ لیں۔ اور یقین ان کا یہ تھا کہ میں اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن مجھے اس بات کا یقین کامل ہے کہ میری اطلاع وہاں پہنچے نہ پہنچے، تمام صورتوں میں، اس راز کے اشفاء کی صورت میں بھی نہ اسلام کو کوئی فرق پڑتا، نہ مسلمانوں کو کوئی فرق پڑتا، نبی علیہ السلام کو کامیابی ملنا حتمی اور یقینی ہے۔ مطلب کافروں سے دوستی کے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کی سیفٹی کے لیے انہوں نے ایک خیال کو سوچا اور ایک کام کیا۔ تو کافروں سے نہ ان کو محبت، نہ تعلق، نہ نبھانے کی کوئی بات، بس اتنا تھا کہ چلو میں ان پر ایک احسان کر دوں تو میرے بیوی بچوں کا وہ کچھ خیال کر لیں گے۔ یہ ان کا ایک خیال تھا جو کہ قرآن نے کہا کہ غلط خیال تھا۔ بہرحال انہوں نے ایک خط لکھا۔ یہ عورت آئی بھی تھی، یہ گانے والی، اس کا نام تھا سارہ، اس کو وہ خط دیا، کہا اہل مکہ کو دے دینا اور کسی کو اطلاع نہ ہو، خاموشی سے یہاں سے اس خط کو لے کے اور نکلو اور جاؤ۔ اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ہے، نبی علیہ السلام کی تیاریوں کا راز اس خط میں لکھ کے اہل مکہ کی طرف اس عورت کے ہاتھ روانہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا، فرمایا گھوڑوں پہ سوار ہو کے تیزی کے ساتھ جاؤ، اس عورت کے پاس اس عورت کے پاس ایک خط ہے حاطب ابن ابی بلتع کا جو اہل مکہ کے نام ہے، وہ اس سے لے کر آؤ، اور وہ تمہیں روضہ خاخ میں ملے گی۔ ایک جگہ کا نام تھا علاقے کا، وہ تمہیں روضہ خاخ میں ملے گی۔ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیے کہ نکلو یہاں سے، مکہ کی طرف سفر کرو، تیزی سے سفر کرو، ایک لیٹر اس کے پاس ہے، وہ لے کر آنا ہے اور تمہیں وہاں اس پوائنٹ پہ ملے گی۔ اب یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے پھر سرپٹ گھوڑے دوڑائے اور ہم تیزی کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے روضہ خاخ پہ پہنچے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ عورت اونٹنی کے اوپر سوار وہیں ہمیں ملی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں چلے گئے، اس کو کہا بھئی تمہارے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دو۔ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ کہا ہے تمہارے پاس؟ کہا لے لو، سامان کی تلاشی لے لو، یہ میرا اونٹ، یہ سامان کیا ہے، تلاشی لے لو، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اب انہوں نے اس کے سامان کی بھرپور تلاشی لے لی، ہر چیز کو دیکھ لیا، کچھ نہ ملا، خط نام کی چیز نہ ملی۔ اب یہ پریشان کہ نبی علیہ السلام نے اطلاع دی ہے کہ خط ہے اس کے پاس، اور ساری تلاشی ہم نے ہر طریقے کی لے لی ہے، تو اس کے بعد خط نہیں ملا۔
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ سخت ہو گیا، کہنے لگے دیکھ ہمیں نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی ہر بات سچی ہے، خط تو تیرے ہی پاس ہے، خاموشی سے نکال کے دے دے ورنہ تجھے بے لباس کرنا پڑا تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں خط چاہیے۔ یہ بات سن کے وہ گانے والی جو عورت تھی سارا ڈر گئی، اس نے کہا اچھا تم لوگ اپنے رخ پیچھے کرو۔ ان لوگوں نے اپنے رخ پیچھے کیے تو اس نے اپنے بالوں کے اندر جوڑے میں یا ایک روایت میں کسی اور جگہ پہ بھی، تو بہرحال بالوں کے ایک جو روایت ہے بالوں کے اندر جوڑے کے اندر اس نے رکھا ہوا تھا، وہ خط نکالا اور اس پر دوبارہ چادر اپنے سر پہ ڈال لی اور وہ خط ان کو پیش کیا۔ اس زمانے میں گانے والیاں بھی جو ہیں وہ اس طریقے کا خیال حیا کا کر لیا کرتی تھیں۔ آج تو ہمارے بہرحال کیا بتائیں، سوچ ہی بدل گئی۔ بہرحال انہوں نے خط دے دیا۔ اب یہ تینوں حضرات خط وصول کر کے واپس آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں خط پیش کر دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جب پتہ لگا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اس شخص نے اللہ سے، اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دشمنی کی ہے اور خیانت کی ہے، یہ خیانت کی بات ہے، ہمارا راز لکھ کر کافروں کو بھیج دیا، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام نے حاطب ابن بلتع سے پوچھا، حاطب ابن ابی بلتع، ان سے پوچھا کہ حاطب بتاؤ آخر تم نے یہ کام کیوں کیا، ایسی حرکت کیوں ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایمان میں نہ پہلے فرق تھا نہ ابھی کوئی فرق ہے، بات یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اہل مکہ پر اگر کچھ احسان کر دوں وہ میرے بیوی بچوں کا خیال کر لیں اور ان کی حفاظت کر لیں، اس کے علاوہ تو اور میرا کوئی مطمع نظر نہیں تھا اور کوئی چیز میرے سامنے نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بات سن کے فرمایا حاطب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں انہیں اس کی گردن اتار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شرکائے غزوہ بدر کی ساری خطاؤں کو اگلی پچھلی سب معاف کر دیا ہے اور جنت کا ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بات سن کے رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی حقیقت کو بہتر جانتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت حاطب نے یہ بھی کہا کہ یہ کام میں نے اسلام یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا، کیونکہ میرا یقین تو یہی تھا کہ فتح آپ ہی کو ہوگی، اہل مکہ کو اگر خبر بھی ہو گئی تو آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں، تو میرے ایمان کی یہ کیفیت تھی۔ اب یہ شان نزول ہے، کن حالات میں سارے واقعات پیش آئے، ساری بات ہوئی۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ ممتحنہ میں ان کے اوپر کون کون سی باتیں آئیں، ان میں سے چند باتوں کو ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ اور ان کو تم دوستی کے پیغام مت دیا کرو۔ اور فرمایا کہ خدا کے دشمنوں سے دوستی کی توقع رکھنا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور یہ بھی اشارہ ہو گیا کافر جب تک کافر ہے وہ کسی مسلمان کا جب تک کہ وہ مسلمان ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا دشمن ہے تو مسلمان تو خدا کی محبت کا دعوے دار ہے، وہ اللہ کے دشمن سے کیسے دوستی کر سکتا؟ کاش آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سورہ ممتحنہ 28واں سپارہ، اور بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ہے۔ آگے فرمایا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ۔ دیکھو انہوں نے تم کو اور تمہارے رسول کو ان کے وطن عزیز سے صرف اس لیے نکالا کہ وہ ایمان لا چکے تھے، کوئی دنیاوی اور سبب نہیں تھا اور کوئی لڑائی نہیں تھی، فقط ایمان ہی کی وجہ سے نکالا۔ اور یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ تم ان کے اوپر کوئی احسان کر دو گے تو وہ تمہارے خیال کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، نہیں، اصل چیز دشمنی کی ایمان وہ موجود ہے، جب تک ان کی دشمنی کی وجہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے ان کی دشمنی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ قرآن نے پیغام واضح دے دیا۔ یہ خیال غلط ہے کیونکہ وہ تمہارے دشمن ایمان کی وجہ سے ہیں، اور جب تک خدا نہ خواستہ تمہارا ایمان سلب نہ ہو جائے ان سے دوستی اور تعلق کی خیر خواہی کی توقع رکھنا یہ دھوکہ ہے تمہارا۔
اور آگے فرمایا تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، کہ جو لوگ کفار سے خفیہ دوستی رکھتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ حرکت پوشیدہ ہو جائے گی، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، چھپی ہوئی اور ظاہر کو بھی۔ اور آگے فرمایا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم، فرمایا یعنی ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ موقع پانے کے باوجود تمہارے ساتھ کوئی رواداری برتیں گے، کوئی خیر خواہی برتیں گے۔ تم تو خیر سگالی میں اسلامی مواد نکالتے چلے جاؤ گے اپنے لٹریچر سے، کتابوں سے، تم تو خیر خواہی میں بہت کچھ کر لو گے، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ کوئی رواداری کریں گے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو جب کبھی تم پر غلبہ حاصل ہوگا تو وہ دست درازی بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے، اور تمہاری طرف برائی سے ہی بڑھیں گے، تمہیں وہاں سے خیر کبھی نہیں مل سکتی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اس میں اشارہ دے دیا جب تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ان کی دوستی صرف تمہارے ایمان کی قیمت کے اوپر ہوگی، جب تک تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں، یہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اس کے فیصلے ہیں۔ یہ کافر ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ہم تو خیر سگالی میں بہت آگے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں سے کبھی کوئی خیر خواہی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قیامت تک کے لیے اٹل ہے کہ وہ ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچائیں گے، وہ زبانوں سے بھی تکلیف پہنچائیں گے، جتنی تکلیف وہ پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں گے۔ تمہاری خیر سگالی کی وہاں کوئی حیثیت اور قیمت نہیں۔ اور آگے فرمایا یعنی قیامت کے روز تمہارے رشتے ناتے اور تمہاری اولادیں تمہارے کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ سب تعلقات کو ختم کر دیں گے۔ اس میں حضرت حاتب کے اس خیال کی تردید اللہ نے کی کہ جس اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر انہوں نے یہ خط بھیجا تھا، فرما دیا کہ قیامت کے دن تو یہ اولاد بھی تمہارے کام نہ آئے گی، پھر باقی مال اور دوسرے عہدے اور پارٹیاں، ان کی پھر کیا حیثیت رہ گئی جب اولاد بھی کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کافروں کے ساتھ دوستی ایمان کی قیمت پر تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی قیمت نہیں۔ ہاں اگر مسلمانوں میں کوئی اس چیز کے لیے تیار ہو کہ میرا ایمان ہی نہ رہے تو ایسے بندے سے ہم کیا بات کریں، ورنہ وہ تو ہمارے دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور آ گئی، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں، تو علماء نے یہاں سے فرمایا، لکھا ہے کتابوں میں، اگر کسی نیک آدمی سے، شریف آدمی سے، متقی آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو خیال کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حدیث میں واضح موجود ہے، نیک لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دیا کرو۔ اور ہماری تو عادت یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو جائے اس کو سب سے پہلے وائرل کرنا ہے۔ وائرل بھی انہوں نے کرنا ہے جن کی زندگی بے حیائی اور بے پردگی اور بے دینی کی گزر رہی ہے۔ کسی نیک آدمی کی معمولی سی غلطی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑا بنا دینا ہوتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ سورہ ممتحنہ میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ان آیات میں بیعت کے بارے میں قرآن مجید کا ذکر موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بیعت جو ہے یہ مستند چیز نہیں ہے، سنت نہیں ہے، حالانکہ بیعت کا حکم تو قرآن مجید کے اندر واضح صراحتاً موجود ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس آئیں مومنات عورتیں، مومنات کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ کافرہ بھی نہیں ہے، مشرکہ بھی نہیں ہے، منافقہ بھی نہیں ہے، ورنہ آتا اذا جاءک المنافقات، مشرکات، کافرات، نہ، مؤمنات کا مطلب یہ کہ پہلے وہ ایمان لا چکی ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی کوئی ایسی بیعت ہے جس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ جب آپ کے پاس آئیں مومنات عورتیں، کیوں؟ یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے۔ پھر آگے چند بڑے بڑے گناہ، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بے حیائی نہیں کریں گی، نیک کاموں میں آپ کی بات کو مان کے چلیں گی، تابعداری کے ساتھ چلیں گی۔ جب وہ سب یہ ارادہ کر لیں تو فبایعہن،
محبوب آپ ان کو بیعت فرما لیجئے، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، لَهُنَّ اللَّهُ، ان کے لیے۔ تو بیعت کا ثبوت مردوں کا اور عورتوں کا قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ مردوں سے جو بیعت ہوتی تھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہونا، ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے بیعت ہونا ہوا کرتا تھا، اور ام عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو بیعت ہوا کرتی تھی صرف گفتگو اور کلام کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں ہوتا تھا جو مردوں کی بیعت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا تصور ہے۔ اور فرمایا ام عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے زندگی بھر کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا، ٹچ نہیں کیا۔ تو اگر آج کوئی پیر بنتا ہو اور غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہو تو یہ پیر نہیں ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنے والا نہیں ہے۔ ایسے شخص سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تاہم بیعت کی بات ہو رہی ہے، بیعت کا عمل ایک سنت عمل ہے، اس عمل سے زندگی کے اندر فرائض زندہ ہوتے ہیں۔ تو ایک موقع پہ نہیں، مختلف موقعوں پہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، مردوں سے بھی بیعت کا اور عورتوں سے بھی بیعت کا۔ اس کے اندر راز کیا ہے؟ بھئی توبہ تو انسان گھر بیٹھا بھی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا، آئیے آئیں اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیں، آپ ان کو بیعت کر لیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ یہ ہے اس میں راز کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، کہ یقیناً جب نبی علیہ السلام استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ تو آج جو امت کے مشائخ ہیں، نبی علیہ السلام کے نائبین ہیں، وہ اپنے مریدین کو جب بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرنے کے بعد اس آیت کی روح سے وہ تمام مریدین کے لیے دعاؤں کو اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں زندگی بھر کرتے رہتے ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈوبنے سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی کی دعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بیعت کا عمل ایک سنت عمل ہے جو قرآن مجید سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔